اب جو ڈیبیٹنگ پوائنٹ آیا جو ہمیں پہلے دن سے ملا کہ کیا یہ پرمیزیبل ہے کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کا سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوگا. سول میں تو ججمنٹ آ گئی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا سارا انہوں نے ریلیونٹ پروویژن ایڈ کر کے، لیکن چونکہ ریکارڈنگ آف وٹنسز جو ہیں وہ آلموسٹ ایک ہی چیپٹر ہے، چاہے کرمنل میں ہو سول پروسیجر ایک ہے، اسی طرح گواہ کا آنا سارا کچھ، اس لیے بہت ساری اس میں سملیرٹیز ہے. تو سوال میں نے خود ریز کیا آڈینس کے سامنے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ کوشچن رائز ہونا چاہیے کہ کیا ہمارا لا اس کو پرمٹ کرتا ہے کہ نہیں. وکیل ہے، آپ کو جج کنفرنٹ کر جائے کیا کریں گے کہ سہیل ناصر لیکچر دے گا اس لیے ہم آ گئے؟ نو، آپ نے کہہ رہا ہے یہ لا ہمیں پرمٹ کر رہا ہم اس لیے آئے ہیں. If you don't have the law, you cannot force the judge to do which is not in existence at all. اب یہ ڈیبیٹنگ پوائنٹ آ گیا. جو پہلی ونڈو ہمیں ملتی ہے ای ریکارڈنگ سے، وہ ملتی ہے سپریم کورٹ کا کیس تھا PLJ 2013. اگر آپ لکھ لیں شاید کبھی آپ کے کام آ جائے. PLJ 2013 سپریم کورٹ 107. یہ وہ ججمنٹ تھی جس نے مجھے روشنی دکھائی، جس نے مجھے راستہ دکھایا. PLJ 2013 سپریم کورٹ 107. یہ کیس کیا تھا؟ یہ کیس تھا ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوا، وہ پولیس اسٹیشن گئی، پنڈی کا کیس تھا، اس کا پرچہ نہیں دیا گیا، اور سپریم کورٹ کو جب پتہ لگا سپریم کورٹ نے سو موٹو جوڈیشل میں نوٹس لے لیا. اس وقت پیج ہے جی 107. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا. وہ ایک لمبی سٹوری ہے کیا ہوا، لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت ایک پرنسپل سیٹل کیا. وہ پرنسپل کیا تھا کہ ایویڈنس آف ریپ وکٹم شوڈ بی ریکارڈیڈ ان اپروپریٹ کیسز تھرو ویڈیو کانفرنسنگ so that the victims, particularly juvenile victims, do not need to be present in court. یہ سپریم کورٹ نے ایک چاروں ایڈوکیٹ جنرلز کی ان کو آن بورڈ کیا اور یہ چیز طے ہو گئی. اب جو ریپ کیس میں ایویڈنس ہوتی ہے کیا وہ آرڈنری کیس کی ایویڈنس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ نو. اسی طرح گواہ آتا ہے، اسی طرح بیان دیتا ہے، جرا ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. یا کہ ریپ کیس پہ ایویڈنس کا جو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو خیر آپ کے لا بھی نئے آگے، کہ ریپ کیس کی ایویڈنس میں کیا کوئی نیا قانون اپلائی کرتا ہے؟ نو. کیا ریپ کیس کے کیسز میں کوئی وارثی کوڈ ہے اس کا انفراسٹرکچر؟ آنسر از نو. تو ایک سینگ بڑی ہے زبردست، پرنسپل سیٹل ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جب کوئی ڈیسیجن دیتی ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے جو اینسلری یا انسیڈنٹل ایشوز تھے ان کے سامنے تھے، لا ان کے سامنے تھا، اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے راستہ ملا کہ ایویڈنس تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ دیٹ واز دی فرسٹ لائٹ جس نے مجھے امپریس کیا کہ یار اگر ان کیسوں میں ہو سکتی ہے تو باقی کیسوں میں کیوں نہیں ہو سکتی. اچھا جی، اب میں آپ کو لیگل ڈسکشن کی طرف لا رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں ہم CR پہ. اس ایگزیکٹلی جو لیگل کوریج ہے وہ کیا ہے. اب جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو بہت ادب سے ریکویسٹ کروں گا ان کو بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ باتیں شاید میں آپ کو دوبارہ پھر سننے کو نہ ملے. بہت امپورٹنٹ لیگل ڈسکشن میں انٹر ہو رہا ہوں، اور ایک اچھے وکیل کے لیے بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. ٹائم 12 تک ہے میرا. اچھا، تو پلیز کیپ ان مائنڈ، دس از ویری امپورٹنٹ. جب ہم پروفیشن میں انٹر ہوئے تھے نا تو استاد نے کہا تھا اور ہمیں پتہ لگا کہ قانون کو جتنی دفعہ پڑھو گے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا ملے گا. وہی الفاظ ہیں، وہی کوما، وہی سیمی کولن، وہی کولن، لیکن ہر دفعہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے، پرووائڈیڈ کہ تمہارے ذہن میں کتنی کریٹیکل اپروچ ہے. چیپٹر 25 ہے CRPC کا جو ڈیل کرتا ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس کو، سیکشنز 353 سے لے کے 365 CRPC تک، کہ گواہ ہے کیسے آئے گا، کیسے ایگزامن ہوگا، ڈیمینئر ہوگا، سلام ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دیٹ از دی چیپٹر، اور اٹ ہیز ٹو بی ریڈ وتھ چیپٹر 10 آف قانون شہادت، جس کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں میں. تو سر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا کہ میں اس اینگل سے پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ملزم کی اٹینڈنس فزیکلی جب گواہ کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے کیا ضروری ہے. میں نے اس اینگل سے اس چیپٹر کو پڑھنا شروع کیا. اس چیپٹر کے اندر میں نے غور سے دیکھا تو پتہ لگا کہ جو ورڈ ہے نا پریزنس،
प्रेजेंस, हाजिरी, वो टोटल 7 टाइम इस्तेमाल हुआ है पूरे चैप्टर के अंदर। और ये किसको 7 टाइम, टोटल 7 टाइम, 5 टाइम रिलेट कर रहा है ये एक्यूज को, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, और 2 टाइम रिलेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट। मतलब सिर्फ प्रेजेंस, फिजिकल की बात नहीं कर रहा। फिर मैंने देखा दूसरा वर्ड अटेंडेंस। पता ये लगा इस पूरे चैप्टर में अटेंडेंस का लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, और वो भी एक्यूज को और उसके प्रीडर के हवाले से। दिस गिव मी सम अनदर थॉट। क्या ये कहते हैं माइंड आप अप्लाई करते हैं चीजों को तो आपको चीजें मिलती रहती हैं सारी। नोवेयर वर्ड प्रेजेंस और अटेंडेंस इज यूज्ड फॉर विटनेस। जितनी भी लफ्ज अटेंडेंस और प्रेजेंस इस्तेमाल हुआ वो है कि मुल्ज़िम की मौजूदगी में शहादत लिखी जाएगी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि विटनेस का प्रेजेंस या फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी है। वहां पे लफ्ज है विटनेस, एविडेंस शैल बी एग्जामिन्ड, एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इसको आगे जाके मैं आपको और आगे चीजें क्लियर करूंगा जो आपको। उसके बाद आप आ जाए, आपका चैप्टर 10 है कानून शहादत, ऑर्डर 1984। वो रिलेट करता है आर्टिकल 140 से 130 से गालबन स्टार्ट होता है और वो आर्टिकल 154 तक जाता है। इसमें पूरा एक मैकेनिज्म है कि बयान कैसे होगा, जीरा कैसे होगी और फलां फलां एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर में लफ्ज प्रेजेंस 1 दफा इस्तेमाल हुआ है, ओनली वंस, और वो भी इलस्ट्रेशन के अंदर जाके। अब आगे बात जो चली है कि तो फिर हम इसको फिजिकल प्रेजेंस में लाजमी है या फिर हम इसको अदरवाइज ले सकते हैं। चलिए सर अब आगे चलते हैं। ये मैंने इसलिए आपसे बातें की सारी कि आपको लीगल पोजीशन समझ आ जाए। जस्ट ए मिनट प्लीज, पानी मिलेगा सर? जज़ाकल्लाह। आपके जहन अभी भी मुंतशिर होंगे मेरे हिसाब से, और होने चाहिए, लेकिन अब जो मैं आपसे बात करूंगा उसके बाद आपके जहन का इंतशार मैं उम्मीद करता हूं खत्म हो जाएगा। वो कैसे? आपका एक चैप्टर 40 है सीआरपीसी का, सेक्शन 503 से लेकर 508 ए तक। ये क्या है पता है आपको? ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। क्रिमिनल में कमीशन के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करने का ये इख्तियार आपको दे रहा है। ये कमीशन जाता क्यों है? कोई बता सकता है मुझे एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए? सारे फैक्ट कलेक्ट करने के लिए इसलिए जाता है कि उस विटनेस की फिजिकली प्रेजेंस नामसात हालात की वजह से पॉसिबल नहीं रहती। आप अगर 500 इसको पढ़ेंगे ना अपना जो है इस चैप्टर को, उसमें लिखा इफ द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और फला 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 तो कोर्ट शैल इशू ए कमीशन। ऐसे ही आप उसको पढ़ लीजिए जाके। इसका मतलब यह है कि कोर्ट अब इस पोजीशन में नहीं है बराह रास्त उसको बुलाए और उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सके। तो कोर्ट कहती है मिस्टर XYZ हम आपको कमीशन अपॉइंट करते हैं, या मिस्टर मजिस्ट्रेट आपको कमीशन अपॉइंट करते हैं, आप जाइए और जाके उस गवाह का बयान लिखिए। ये सिविल में भी आप नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा। वो कमीशन जाता है और जाके वो एविडेंस लिख के ले आता है और जज के आगे पेश कर देता है। क्या तय हुआ इसमें? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तय ये हुई कि अब जो शुरू पे जाऊंगा पहली बात पे कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कम्युनिकेशन। यही कहा था आपको मैंने। अब इस कमीशन ने क्या किया? एविडेंस लिख के उस कम्युनिकेशन को डेवलप किया बिटवीन द जज एंड द विटनेस। हुआ कमीशन के थ्रू, गवाह सामने नहीं था और गवाह के सामने जज नहीं था। अब जब आपकी सीआरपीसी बनी थी उस वक्त क्या मॉडर्न डिवाइसेस थी? लेकिन अंग्रेज बेवकूफ नहीं था, उसको पता था ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं
کہ گواہ کی اٹینڈنس پاسبل نہ ہو بیماری کی وجہ سے یا لانگ ٹریولنگ کی وجہ سے ایکسیٹرا. سو دیئر فور ہم نے یہ ایک ڈیوائس کریٹ کر دی کہ اس طریقے سے اس کی ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے تو لیگلی پروٹیکٹڈ ہو جائے. اب اس طریقے سے جب یہ ڈیوائس اپنا ہوا تو وہ کمیونیکیشن کا جو ایلیمنٹ تھا وہ اسٹیبلش ہو گیا. اب دیکھیں وین میں نے اس کو کہا لفظ کیا ہے, کمیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے. دی اٹینڈنس آف اے وٹنس کین ناٹ بی پروکیورڈ وداؤٹ دی اماؤنٹ آف ڈیلے, ایکسپینس اور انکنوینئنس. اب سوال آپ کے آ گیا, اگر یہی پریزنس وٹنس کی اس ٹی وی کے اوپر آ جائے تو پھر کیا ہو؟ کیونکہ جب سی آر پی سی بنی تھی نہ یہ ٹی وی تھا نہ یہ سسٹم تھے نہ کچھ اور تھا, اس لیے کہا کیونکہ گواہ اور جج کا فیس ٹو فیس انٹیکٹ پاسبل نہیں رہا تو ایک تیسرا بندہ اپوائنٹ کر دیا. آج تیسرا بندہ یہ ہے, ہی از اے تھرڈ پرسن ٹوڈے, جو آپ کی جو کانٹیکٹ ہے گواہ کا اور آپ کا اسٹیبلش کر رہا ہے. تو وہ چیز جو انگریز ٹائم بنائی تھی اس وقت کے حالات کے مطابق تھی. ابھی آپ سے میں ایک اور بات کروں گا آگے چل کے کہ قانون, اچھا قانون کیا ہوتا ہے, اسی حوالے سے آگے چل کے بات کرتا ہوں. لیکن اب اس سے پہلے کروں گا, اب آپ سے میں ماشاءاللہ کافی سارے وکلاء بیٹھے ہیں, آپ سول میں بھی بلکہ کرمنل میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں پوزیشن, کرتے ہیں نا. پوزیشن کی کتنی کائنڈ ہے جواد؟ سمبولک پوزیشن, فزیکل پوزیشن, ٹھیک ہے, اور فلاں 4-5 ہے کہ نہیں. کنسٹرکٹیو پوزیشن یعنی بیسک چیز کیا ہے؟ پوزیشن. اب کنسٹرکٹیو پوزیشن میں ہو سکتا ہے آپ کا فزیکل پوزیشن نہ ہو, سمبولک پوزیشن میں فزیکل, بٹ یو ول بی ڈیم ٹو بی ان پوزیشن. اب ورلڈ پریزنس کے پریزنس آف وٹنس پہ ہم چل رہے ہیں. یہ پریزنس کا لفظ ہے کیا؟ کیا جب سی آر پی سی بنی تھی اس لفظ کے وہی میننگ تھے جو آج ہیں, یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو گئی؟ آج بھی دنیا میں اس بات پہ کانفرنسز ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں کہ آج کے دور میں اس لفظ کے معنی کیا ہونے چاہیے. بیسک میننگ وہی رہتا ہے, اس کی اپ گریڈیشن کی جاتی ہے کہ آج کے دور میں اس لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. 2014 میں ایک کانفرنس ہوتی ہے, مجھے اس کی ڈیٹیل ابھی یاد نہیں, وہ مس کر گیا میں, اس چیز کو طے کرنے کے لیے کہ جو یہ ورڈز ہیں انہوں نے کوئی چوائس کی ہوگی کافی ساری, تو ان ورڈز کے پریزنٹ ایرا میں ہم ان ورڈز کو کیسے اپ گریڈ کر سکتے ہیں, ان کی ڈیفینیشنز کو. اب پریزنس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ پہلے نمبر 1 شوڈ بی ان ایگزسٹنس, ٹھیک ہے. نمبر 2 بینگ ان ویو, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. نمبر 3 بینگ ان اٹینڈنس, حاضر. اور نمبر 4 بینگ ایٹ ون پلیس اینڈ ناٹ ایلس ویئر, جہاں پہ موجود ہے وہیں ہے, کسی اور جگہ پہ اس کی, امریکہ بیٹھا تو امریکہ ہی ہوگا, اس کو انگلینڈ میں نہیں ہونا چاہیے, پاسبل نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں ایگزامن کی تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ والی جو پریزنس ہے اس کو آج کے دور میں آپ کہیں گے ٹیلی پریزنس, جو سپریم کورٹ نے 2022 میں, آپ پڑھیے گا ذرا اس کو, ججمنٹ کو, یہ بات طے کر دی. دس از الیکٹرانک پریزنس, لیکن ہم اس کو ٹیلی پریزنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ موجود ہے, فزیکل نہیں ہے, ان اٹینڈنس بھی ہے, نظر بھی آ رہا ہے, کسی مقام پہ بھی ہے. اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں یہاں پہ کہ وہ شخص جو ٹی وی کے اوپر موجود ہے آن لائن اور وہ شخص جو یہاں موجود ہے, ان دونوں میں بیسک ڈفرنس اگر آپ سے پوچھوں, کوئی ایک ڈفرنس میں بتائیں تو کیا ہے؟ وہ ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے صرف, باقی سب کچھ وہی ہے جو عام حالات میں ہونا چاہیے. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس اینڈ نو ادر ڈفرنس از دیئر. تو اس کو انہوں نے کہا ٹیلی پریزنس. اب آ جاتے ہیں آپ پہ
ایک آرگومنٹ ڈیولپ ہوا جو سپریم کورٹ نے جواب دیا, ورچوئل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ورچوئل جس کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا ورچوئل یونیورسٹی, سنا ہوگا آپ نے کبھی؟ اس یونیورسٹی کی ایگزسٹنس نہیں ہے, بس وہ ہوائی سی چیز ہے, لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہے. آپ بیٹھے نیٹ پہ کام کر رہے ہیں, آن لائن کر رہے ہیں سارا کچھ. جس طرح بلڈنگ بنی ہوئی ہے آپ کی فلاں یونیورسٹی کی فلاں, اس طرح اس کی باضابطہ کوئی وہ نہیں ہے. بٹ ورچوئل از آلسو اے ریئلٹی ان سرٹن سرکمسٹانسز کو سپریم کورٹ نے کلیئر کیا آج 2022 میں سول سائٹ پہ. میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں. کل ورلڈ کپ کا فائنل ہوا ہے فٹ بال کا, کس کس نے دیکھا؟ اچھا, کون جیتا ہے؟ کسی کے ٹی وی پہ ایسا بھی آیا کہ فرانس جیت گیا؟ جی بتائیے, نہیں آیا. کسی کے ٹی وی پہ یہ آیا کہ گول 4-4 ہوئے, 3-3 نہیں ہوئے؟ نہیں آیا. اب آپ صرف ایک سوال کا جواب دیجیے مجھے کہ وہ جو اس گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے میچ دیکھ رہا تھا اور جو آپ ٹیلی ویژن پہ میچ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے گھر میں, ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہی آپ دیکھ رہے تھے. آپ بلکہ اس سے بہتر ماحول میں دیکھ رہے تھے. کبھی کیمرہ ادھر چلا جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, ریپلے مل جاتا ہے آپ کو دیکھ. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فل بیک میسی ہو تو سینٹر پہ میسی آ جائے 1 منٹ کے لیے. تو طے کیا ہوا کہ دونوں طرف سما ایک ہے. اب ورچوئل ریئلٹی میں چیز کیا ہوتی ہے؟ ورچوئل ریئلٹی میں چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر کے ڈرائنگ روم میں 50 کے ٹیمپریچر پہ اے سی چلا کے بیٹھے یا اے سی چلا کے نہیں بیٹھے, لیکن آپ سائبیریا کا پروگرام دیکھیں اور اپنے آپ کو سائبیریا کا پروگرام دیکھ کے آپ کو فیلنگ ٹھنڈک کی آ رہی ہے, اونلی بیکاز آف دیٹ ریزن. یعنی ورچوئل ریئلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹور دی فرانس فیس میں حصہ لے رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ گھر کے وہاں پہ لوگ ریگستانوں صحراؤں میں کھڑے ہیں, آپ گھر کے ڈرائنگ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہی چیز. تو دس از دی کال ورچوئل ریئلٹی. تو انڈیا نے 2002 میں کہا کہ دس از ناٹ ورچوئلٹی, دس از ریئلٹی. کہ جو لوگ آرگومنٹ کرتے تھے انہوں نے کہا نو, ورچوئلٹی ریئلٹی. اب انہوں نے جو زبردست بات کی, آپ سے بات اگلی بار کرنا چاہوں گا کہ قانون جو ہے کب تک اچھا ہوتا ہے؟ جب تک وہ ہر چیلنج کا جواب دیتا رہے. قانون بنانے والوں کے ذہن میں 100 سال بعد کے بھی حالات ہوتے ہیں, اور سب سے بہتر قانون وہ ہے جو ہر چیلنج کو رسپونڈ کر دے, اور کہتے ہیں اگر قانون آج کے حالات کا جواب نہیں دے رہا تو اٹس ناٹ اے گڈ لا, اٹس اے بیڈ لا. تو اگر آج ماڈرن یہ جو حالات آ گئے, اگر آپ کا لا اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو یو کین ناٹ سے سی آر پی از دی گڈ لا, بٹ آئی سے کہ لا رسپونڈ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے, اس میں کچھ آپ تھوڑی بہت شترامین کبھی آپ کو کرنی پڑ جائے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں لا وہ بیکار ہو گیا پھر اگر وہ رسپونڈ نہیں کر رہا. If law fails to respond to the needs of the changing circumstances of society, it will choke its progress. جی, اب میں آپ کو کوئکلی, کیونکہ ٹائم مجھے پتا ہے 2-4. اچھا, اب اس کے بینیفٹس پہ بات کرنی ضروری نہیں ہے. میں نے کہا وہ آپ کو بتا دیا. بینیفٹس اس کے بے تحاشا ہیں, نقصانات شاید بہت معمولی سے ہوں, اس لیے میں اس کو ڈسکس کر دوں گا. لیکن 2-3 بینیفٹ آپ سے ضرور شیئر کروں گا جو آپ خود مانیں گے. تھینک یو. جو آپ خود مانیں گے کہ یہ ایسے بینیفٹ ہیں جس سے ہم بہت سارے ایشوز کو کمفرٹیبلی ریزالو کر سکتے ہیں. آپ کا جو چیپٹر میں نے 25 سی آر پی سی کا بتایا, اس میں ایک پروویژن ہے ڈیمینئر آف اے وٹنس. کتنے لوگوں نے پڑھا ڈیمینئر؟ نہیں پڑھا ہوگا, ضرور پڑھ لو بیٹا جا کے. کم از کم آج کی اس پریزنٹیشن کے بعد آپ پہ اب لازم ہے کہ
کہ جس طرح آپ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ پہ اب لازم ہے آپ جا کے اس چیپٹر 25 کو ضرور پڑھ لیں آج، تاکہ آپ کی جتنی گفتگو ہوئی ہے آپ کے لیے نالج میں اضافہ کر سکے. انگریز نے جب قانون بنایا تھا نا تو اس نے لکھا تھی ڈیمینر آف اے وٹنس، کہ کورٹ کے اندر گواہ کا ڈیمینر کیا، اس کا کنڈکٹ کیا، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی. کئی دفعہ آپ دیکھیں عدالتوں میں، مطلب میں بھی آپ کو مثال دے دوں گا کہ گواہ کی زبان اور اس کی باڈی لینگویج دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے بول رہا ہے یا یہ سچ نہیں بول رہا. کئی کیسوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گواہ جواب دینے سے پہلے ٹوسٹ کرتا ہے، کبھی ایک جواب دے گا، کبھی 2 دے گا، کبھی 3 دے گا. کئی کیسوں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لمبے لمبے پوز لیتا ہے، ایک 30 سیکنڈ منٹ بعد جواب دے رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. یہ ڈیمینئر جو ہے نا گواہ کا بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر جج ڈیمینئر دیکھے تو اس کو نوٹ کرے. کیوں نوٹ کرے؟ کہ جب آپ اپریسیشن آف ایویڈنس کے پرنسپل پہ جاتے ہیں تو یہ ڈیمینئر ریلیونٹ بن جاتا ہے، اور جج یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج چونکہ کنٹراسٹ تھی اس کے الفاظوں کے ساتھ، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے بیان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے گجرانوالہ میں ایک گواہ کا ڈیمینئر نوٹ کر کے میں نے ملزم بری کیا، اور سپریم کورٹ تک فیصلہ بحال رہا اسی پوائنٹ پہ کہ جج نے آپ کے گواہ کا کورٹ کے اندر ڈیمینئر نوٹ کیا، جو گواہ ہمارے سامنے آج نہیں ہے لیکن ریکارڈ پہ چیز آ گئی، اس کا جواب دے دیں، جس سے طے ہو رہا ہے گواہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب سپوز اسی کیس کو آج کے دور میں لے لیتے ہیں. آج اگر کورٹ میں اس گواہ کی ریکارڈنگ کے ٹائم اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہو اور وہ ریکارڈنگ پریزرو ہو جائے، 10 سال بعد کیس سپریم کورٹ پہنچتا ہے اور سپریم کورٹ دیکھنا چاہتی ہے کہ ایگزیکٹلی آج 19 دسمبر 2022 کو اس پروسیڈنگ میں کیا ہوا، اور وہ سپریم کورٹ اس کو پلے کر لیتی ہے اور وہ ڈیمینئر سپریم کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے یا ہائی کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے، تو کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بیٹر پوزیشن میں نہیں ہوگی اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا یہ طے کرنے کے لیے ٹرائل جج کی آبزرویشن ٹھیک تھی کہ نہیں؟ اس سے بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. نمبر 2، آپ کی عدالتوں میں روز جھگڑے ہوتے ہیں. کیا جھگڑے ہوتے ہیں؟ اور نجی نے گواہ نے یہ کہا تھا سر، نجی نے یہ کہا تھا، اور سر آپ تو لکھ رہے تھے آپ نے سنا نہیں. یہ آپ کی کنفرنٹیشن کئی دفعہ ہوئی عدالتوں میں ہوئی ہوگی، اور جج بھی وہاں بڑا بیچارہ پریشان لاچار، کروں تو کیا کروں. ایک عجیب سا ماحول، ایک فسٹریٹ آتی ہے، ٹینشن بن جاتی ہے. اگر یہی ریکارڈنگ ہو رہی ہو گواہ کی اور وہ کہ اچھا بھائی چپ کر جاؤ ابھی پلے بیک کر لیتے، پلے بیک کیا، جو تھا سامنے آ گیا، اس سے بڑا کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے آپ. یو گاٹ دی آنسر. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ سو دیر فور یہ اس کا اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ جو اگلے 20-25 سال میں بھی جا کے اسی پکچر کو پریزنٹ کر دے گا جو 20-25 سال پہلے ہوئی تھی، ایز اٹ از. اور اگر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تو کاغذوں کی بنیاد پہ ہم طے کریں گے یا اپنے اس جج کی وزڈم کے مطابق طے کریں گے اس نے یہ بات جو کی ہے ٹھیک کی ہے غلط کی ہے. فائنلی کمنگ ٹو دی چیلنجز، جو سب سے میں آپ کو اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ جو چیلنج سب سے بڑا آ گیا. ایک اور بات آپ کے ذہن میں شاید اٹھ گئی ہو، چیلنجز کے حوالے سے ہی کر دوں کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے حوالے سے کیا ہوگا. کوئی گواہ ڈاکومنٹ، اس کا جواب بھی سپریم کورٹ نے دے دیا. جو میں نے 2013 میں گفتگو جو میں نے پہلی دفعہ لیکچر دیا تھا، میں نے کہا آپ اس ڈاکومنٹس کو ان ایڈوانس واٹس ایپ پہ شیئر کر لیں اس گواہ کے ساتھ. اور جب یہ سپریم کورٹ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں 100% کہ آپ وہ ڈاکومنٹ واٹس ایپ پہ ان ایڈوانس شیئر کر دیں اور گواہ نے جو بیان ہوگا اس کو مطابق دے دے گا. اب جو اگلا اور سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ گواہ بیٹھا ہے امریکہ میں اور گواہ کے بیان کی وقت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا بیان والنٹیئر ہو. تو لوگوں نے سوالات کیے سر پتہ یہ لگے 1 منٹ کے لیے کہ وہ کیمرے میں تو نہیں آ رہا، تو ہو سکتا ہے کسی نے پیچھے بندوق دکھا اس کو رکھا ہوا کہ تو نے یہ بیان دینا ہے. بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. ایک تو سپریم کورٹ نے اس کو بھی آنسر کر دیا اور میں آپ کو مزید آنسر کر دیتا ہوں
سپریم کورٹ نے کہا جب آپ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ پہ جائیں تو کیمرے کا جو وہ ہے اپرچر جو ہوتا ہے اس کو آپ وائڈر زوم کی جگہ وائڈر کر دیں تاکہ آپ کو پورا روم کلیئر ہو. لیکن اس ہم آگے چلتے ہیں اس بات سے, کیونکہ تھریٹ تو ادروائز بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ کیوں ہر کیس میں ویڈیو لنک کو لانا چاہتے ہیں. آپ ابتدائی طور پہ, کیونکہ آپ ایک تجربہ کریں گے تو بینیفٹ ہوگا, آپ ابتدائی طور پہ سوٹیبل کیسز اٹھائیں. آنسر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ سر, آپ سوٹیبل کیسز اٹھائیں جس میں دونوں پارٹیز ایگری کر دیں, اور میرے خیال میں ایسے کیسز ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیٹس گو تھرو دیٹ پروسیجر ونس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گواہ کو کوئی تھریٹ ہے یا کچھ ہے, پہلی بات تو یہ, آپ لوگ روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, جب کوئی گواہ بیان دینے آتا ہے ایک پارٹی کی طرف سے, آپ میں سے کتنے لوگ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ گواہ پریشر میں ہے یا کسی کے کہنے پہ بیان دے رہا ہے؟ نہیں کرتے, شاید اکا دکا. وہ آپ اس لیے نہیں کرتے کہ پریزمپشن آف والنٹیئرنیس اٹیچ ہے انلیس اٹ از ریبٹڈ, کہ وہ جو بیان دے رہا ہے اپنی مرضی سے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہاں کوئی جیرا میں آپ کرتے ہیں, کچھ ادروائز کرتے ہیں, سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں, تو پلیز سلیکٹ دس سوٹیبل کیسز. اب یہاں اسلام آباد میں روز مجھے کل بتا رہے تھے آپ میں سے دوست, مجھے نہیں پتا کون سے کیسز میں ای چل رہی ہے, ای ریکارڈنگ, ای پروڈکشن چل رہی ہے نہیں چل رہی, تو دیٹ از دیئر. تو وہ آپ کا صرف ایک واحد چیلنج ہو سکتا ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے, ایسے کیسز جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی گواہ کی پرابلم ہو سکتی ہے, وہاں جج کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر آپ ایسا کیجئے, اس کیس میں گواہ کو بلا لیجیے. تو آؤٹ آف 50, آؤٹ آف 10, آؤٹ آف 100 اگر ایک کیس میں گواہ کو فزیکلی آپ ان اسپیشل سرکمسٹانسز بلا لیتے ہیں تو اٹس میکس نتھنگ. لیکن اگر آپ نے 10% کیسز میں فارمولہ اپلائی کر دیا تو آپ نے سنگ میل جو ہے وہ سمجھیں کہ اس تک پہنچنے کا آپ کا راستہ سفر شروع ہو گیا. میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا میں ہمیشہ ایک اس فورم پہ ہی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, سینگ کو میں بڑا انکریج کرتا ہوں, اور میں حضرت علی کے جو وہ ہیں جو ارشادات ہیں وہ میں کہتا ہوں آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ آ جائے, مطلب کہاں تک کتنی گہرائی میں بات کی. آپ نے فرمایا کہ راستہ خوبصورت ہو تو تحقیق کرو کدھر جاتا ہے, راستہ خوبصورت ہو تو تحقیق کرو کدھر جاتا ہے, لیکن اگر منزل خوبصورت ہو اور راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو تو چل پڑو. اگر آپ سمجھتے ہیں, if you find, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے اب کمپیٹ کر کے دنیا کے برابر آنا ہے, ہمارے چیلنجز بھی ہیں. ابھی تو ہم لیٹیگنٹ کی بات کرتے ہیں, آج ہم طے کرتے ہیں میرا اپنا بھائی اگر امریکہ بیٹھا ہو اور وہاں اس کی روٹی روزی لگی ہو اور یہاں اس کے خلاف کیس ہو جائے اور کہا کہ جج کیا اس کو بلاؤ, مجھے پتہ ہے کہ نہیں پاسبل آنا, ہم اپنے سے سٹارٹ لیتے ہیں, تو ہماری فیلنگ کیا ہوگی؟ چھوڑیں ہم لیٹیگنٹ, ہم میں سے شاید کوئی دوست بھی نہ چاہے کہ اللہ سے ویسے آنا تو کوئی بات نہیں, کہ اس کو اس کام کے لیے بلائیں, اتنے یہ سارا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا, فیلنگ آئے گی. بہرحال تو اگر آپ نے ان چیزوں کو لے کے آنا ہے سر, تو آپ کو اب جو گفتگو میری خالد صاحب سے آخری ہوئی تھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, آپ نے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہوگا. میں نے کہا نا, اس ساری ای ریکارڈنگ کے اندر ماڈرن ڈیوائسز میں صرف اگر کوئی چیز انوالو ہے تو وہ آپ کا بیہیویئر, آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کر رہا, بوتھ سائڈس, ججز بھی اور لائرز بھی, کہ آپ کا جو بیہیویئر بڑا ریلیونٹ ہوگا. میں اگر آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ یار تم پنڈی بیٹھے ہو, تمہاری سمپل بیل اپلیکیشن میں 2 منٹ کے آرگو ہونے, تم مت آؤ, میں تمہیں سن لوں گا. میں ملتان بینچ میں تھا تو میرے پاس ایک میٹر آ گیا 491 میں, 10 سال 9 سال کی بچی 8 مہینے سے 491 ہائی کورٹ کے اندر چل رہی ہے, ہائی کورٹ میں. اور میں نے کہا یار 491 اگر ہائی کورٹ میں 8 مہینے چل رہی ہے, ہم نیچے ججوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں, تم فیصلے نہیں کرتے, تو ہم کیا جواب دیں ان کو؟ اچھا وہ دونوں نے چھپایا تھا کہ بچی باہر ہے شکاگو میں. وہ جب میں نے تھوڑا پروب کیا, انہوں نے کہا جی بچی شکاگو میں. میں نے کہا اوکے, اس کے اس کو 2 بجے ٹیک اپ کروں گا, وہاں سے اس کا آپ آئی ڈی منگائیں, اور 2 بجے بچی کو میں آن لائن انٹرویو کروں گا. تو کیس 8 مہینے چل رہا تھا, 2 بجے سر آن لائن ہوئی, 10 منٹ میں نے انٹرویو کیا, بچی باپ کے پاس تھی, بڑی کانفیڈنٹ بڑی شارپ, اس کی ماں کو بلایا. میں نے کہا آپ اس بچی کی تلاش میں تھی, آپ کو پتہ بھی تھا, بچی حاضر ہے, کوئی بات آپ نے کرنی ہے. 5-10 منٹ ماں نے بات کی, ایشو ریزالو, کیس ختم. اب اس میں 2 سوالات بڑے امپورٹنٹ میرے ذہن میں آئے کہ 10-8 مہینے نہ کسی وکیل کو خیال آیا, نہ میرے کسی برادر جج کو خیال آیا کہ یار اس چیپٹر کو, اس
اتنی آسانی سے میں ختم کر سکتا ہوں کر دوں. یعنی دونوں طرف لیک آف اپلیکیشن آف آئی ٹی تھا. نہ ججوں کو پتا تھا آئی ٹی کیا ہوتی ہے, نہ شاید وکلا کے ذہن میں بات تھی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یقین کیجئے میری کورٹ میں روزانہ آن لائن پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. صرف میری کورٹ تھی ملتان میں, ہائی کورٹ میں, جہاں پہ پورا سسٹم لگا ہوا تھا اور کسی کورٹ میں نہیں تھا. اب میں اگر یہ سوچتا رہتا یہ ہوگا تو آپ سے بس, آپ ینگ لوگ ہو, آپ نے آگے جانا ہے, کل آپ کا ہے. یہ خالد صاحب سے یہ بات میں کر رہا تھا, میں نے کہا یہ کہتے ہیں نا ملک میں تبدیلی, یہ جو آن لائن کیا ہوگا پورا سسٹم, میں نے کہا یہ بچے آنے والے ہیں نا, یہ شاید اس ملک کی تقدیر بدل دیں جوڈیشل سسٹم کے اندر آئی ٹی کے وجہ سے, کیونکہ ان کو آئی ٹی کی سمجھ بوجھ ہے. میرے پاس تو موبائل ہے, مجھے پتہ ہی نہیں اس میں کتنی اپلیکیشن ہے, کیا کرنا ہے, تھوڑا بہت آتا استعمال کرتا ہوں, اس لیے میں اس کو ڈسکریج کرتا ہوں. لیکن آپ لوگ جس میں بیٹھے ہیں کل آپ کا ہے. تو میں صرف آج کی صدر صاحب, اپنا سیکرٹری صاحب کے توسط سے آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز آج آپ طے کر دیجئے, آپ میں سے ہر شخص جو بیٹھا ہے وہ اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال دے گا. جب حصہ ڈال دے گا چیزیں میچور رہیں گی. سپریم کورٹ آپ کو ساری بات کہہ چکی ہے. میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو تو اس کو ویلکم کروں گا. جو میں نے یہ ساری تجربے کی باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, کوئی کوشچن آپ کا اگر ہو تو آئی ول آنسر اینی کوشچن. جی چلیں, دیٹس فائن, دی مائنڈز آر گڈ, زبردست. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپرچونٹی پرووائڈ کی اور میں نے کوشش کی کہ میں ٹائم میں اس لیکچر کو ختم کر دوں. تھینک یو ویری مچ.